السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا جو مقصد ہے وہ تمام شیعان علی کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ 15 شوال 148 ہجری کو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جو ہمارے لیے نہایت افسوس اور غم کا دن ہے۔ آپ نے 65 سال کی عمر میں امام شہید ہوئے اور امام کو منصور دیوبندی نے انگور میں زہر ملا کر دیا۔ امام کی شہادت کا واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ علم ہونا چاہیے کہ امام کے پاس کیا خزانہ تھا، کیونکہ امام علم میں مہارت رکھتے تھے اور آپ نے وہ علم ظاہر کیے، وہ علوم ظاہر کیے کہ دنیا ایک دفعہ حیران رہ گئی، اور آپ سے بڑا عالم اس دور میں نہ تھا اور نہ اب ہوگا۔ امام کا جو نام ہے صادق، اہل آسمان کے نزدیک آپ کا یہ لقب بھی ہے اور اسی نام سے آپ جانے جاتے ہیں۔ اور جعفر کے جو متعلق علماء کا بیان ہے کہ جنت میں جعفر نامی ایک نہر ہے، اسی مناسبت سے آپ کا یہ لقب بھی رکھا گیا اور نام بھی ہے، چونکہ آپ فیض علم نہر کی طرح جاری کرتے تھے، اور جنت میں ویسے ہی ایک نہر جعفر کے نام سے بھی ہے، اور آپ کا جو علوم ہے وہ آپ نہر کی طرح آپ نے لوگوں کو دیا، اور آپ کا جو علم ہے وہ سمندر اور نہر کی مانند ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ آج کی ویڈیو کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے، امام کی شہادت اور امام کے مصائب بیان کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں کہ ہمارے اس امام کو قتل کیا جس نے دنیا کو وہ علم دیا جس دنیا کو اس علم کا پتہ ہی نہیں تھا، معلوم ہی نہیں تھا۔ ہمارے امام نے آ کے اس علم کو اس دنیا پہ آشنا کیا، روشنی ڈلوائی، اس امام کا انہوں نے قتل کیا اور زہر دیا۔ بڑی ہی بے دردی کے ساتھ منصور دیوبندی لعین نے امام کو انگور میں زہر دیا تھا، چونکہ ہر اس دور کے بادشاہ کو ڈر ہوتا تھا کہ ہماری کہیں سلطنت، ہمارا راج اور ہمارا بادشاہت کہیں ڈوب نہ جائے۔ اسی خوف کے وجہ سے ہی وہ امام کو اپنے راستے سے ہٹانا ہی چاہتے تھے۔ ہر امام کا دور اسی ایسے ہی گزرا ہے، پر جو امام کا دور ہے، امام نے دو بادشاہوں کا دور دیکھا اپنے زمانے میں۔ ایک تو امام نے دو حکومتیں دیکھی تھی، بنی امیہ اور بنو عباس کی حکومت دیکھی۔ اسی کے ساتھ امام فیض عالم بھی کرتے رہے اور لوگوں کو فیض بھی پہنچاتے رہے۔ اسی کے ساتھ جو امام کے شاگرد تھے وہ 4000 شاگرد تھے۔ اب آپ کی بات کرتے ہیں کہ جو مصائب ہیں وہ یہی ہیں کہ امام کو انگور میں زہر دیا گیا اور 3 دن تک امام زہر کے اثر میں رہے، اور امام بہت ہی شدت اور تکلیف میں گزارے امام نے وہ 3 دن، کہ جو امام کو پہلے دن جب زہر دیا گیا تھا تو امام ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جا ہی سکتے تھے، پر جب دوسرا دن جیسے ہی زہر کا دوسرا دن آیا تو امام سے اٹھا بھی نہ گیا۔ اب سوچئے کہ وہ امام جس نے ہمیشہ کوئی گناہ تو کیا، ہمیشہ اپنے قاتل سے بھی محبت سے بات کی، اسی امام کو زہر دیا جا چکا ہے۔ اور ہمارے امام اپنے آخری ایام میں کیا وصیتیں فرماتے ہیں؟ آپ نے شہادت کے وقت صلہ رحمی اور نماز کی تاکید یوں فرمائی ہے کہ امام نے جب امام کو ہوش آتے، جب امام میں ہوش میں آتے تھے تو قریب بیٹھے رشتہ داروں سے ان کا نام پوچھتے، یہاں تک کہ جن لوگوں نے آپ کے خلاف تلوار اٹھائی تھی ان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ فلاں فلاں کو اتنا روپیہ دے دینا۔ آپ کی کنیز نے عرض کی، جس نے آپ سے دشمنی کی اسے روپیہ دے رہے ہیں؟ فرمایا، چاہتا ہوں کہ میں ان لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو لوگ ان تعلقات کو جوڑتے ہیں جن کا خدا نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا خوف کرتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت نیک ہے۔ ابو بصیر امام کے ماننے والے تھے، کہتے ہیں کہ شہادت امام کے بعد میں تعزیت کی غرض سے آپ کی کنیز اور آپ کی زوجہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، میں بھی رو رہا تھا۔ پھر کہا، اے ابو بصیر، اگر تم امام کو شہادت کے وقت دیکھتے تو عجیب چیز مشاہدہ کرتے۔ آپ نے اس وقت اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا، بلا شبہ ہماری شفاعت انہیں نہیں حاصل ہوگی جو نماز کو سبق سمجھیں۔ اسی طرح امام نے اپنے امام جو ہمارے اگلے امام تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کو وصیتیں بھی فرمائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آپ کا غسل و کفن کیا، اور امام ہمارے 7ویں شہنشاہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بابا، آخری وقت جب آپ کا آخری وقت تھا تو آپ نے روتے ہوئے فرمایا، امام
کی شہادت قریب تھی، اور ایک جملہ فرمایا آپ نے کہ یا حسین، جیسے کربلا میں آپ تھے ایسا کوئی نہیں تھا، یا حسین جیسا عاشور کا دن تھا ایسا کسی کا بھی دن نہیں تھا۔ فرماتے ہیں یا ابا عبداللہ، میرا دن تو ایسا ہے کہ ہزاروں لوگ شامل ہیں، لیکن مگر اے ابا عبداللہ، آپ کا جنازہ بے گوڑ و کفن رہا۔ ماں، بہنیں اور بیٹیاں دیکھتی رہیں، مگر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس کفن نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے چھٹے امام کا جنازہ اٹھایا گیا، اور یہ مدینے میں پہلا ایسا جنازہ ہے کہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اٹھایا گیا۔ نہیں تو اب اگر آپ رسالت مآب اور پیچھے اہل بیت کا یا معصومین کا ہمارے دیکھیں گے تو ان میں لوگوں کی اتنی شرکت نہیں ہے جتنے چھٹے امام کے جنازے میں لوگوں نے شرکت کی۔ ہم سلام ہو ہمارے مولا امام حسین علیہ السلام پر کہ جن کا لاشا 3 دن تک بے گوڑ و کفن پڑا رہا۔ اور اسی کے ساتھ یہ امام کے مصائب ہیں، اور امام کس طرح امام حسین علیہ السلام کے سلام کر رہے ہیں ان کو آخری ایام میں اپنے، جب امام اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو کس طرح یاد کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں ادھر پیش کرنا چاہوں گی کہ ہمارے چوتھے امام نے کس طرح وہ منظر دیکھا ہوگا جب وہ اپنے بابا کو میدان کربلا سے امام اسیر کیے گئے، اور آپ اپنے بابا کا لاشا چھوڑ کے اس طرح بے گوڑ و کفن جانا پڑا آپ کو قیدی بن کر۔ سلام ہو یا ابا عبدالحسین علیہ السلام۔ اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں تاکہ اور لوگوں تک امام کے مصائب پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔